میں جب چھٹی پر جا رہا تھا تو اس وقت ایک صاحب مسجد سے باہر نکلے تو ملے اور کہنے لگے کہ ہماری فیملی کے اندر ایک بچے کا تولد ہوا، لیکن وہ بچہ جب پیدا ہوا تو پیدائشی طور پر وہ مردہ تھا۔ زندگی کی کوئی رمق اور چمک اس میں نہیں تھی۔ تو وہ مسئلہ پوچھنے لگے کہ ایسے بچے کی نماز جنازہ ادا کرنی ہے یا نہیں، غسل دینا ہے یا نہیں، بچے کا نام رکھنا ہے یا نہیں۔ اور ان کی چاہت یہ بھی تھی کہ میں یہ مسئلہ جو ہمارا تعلیم کا حلقہ لگتا ہے اس میں بیان کروں، لیکن وقت تھا نہیں تو مسئلہ ٹل گیا۔ پہلے مسئلہ سن لیجئے، اس کے بعد کچھ باتیں اسی تعلق سے کہ غم اور خوشی یہ زندگی کا ایک اہم پارٹ ہے، یہ تو ہونا ہی ہے۔ خوشی بھی آئے گی اور غم بھی زندگی کے اندر آئیں گے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ سے البتہ یہ دعا مجھے اور آپ کو کرنی چاہیے کہ اللہ ہم امتحان کے قابل نہیں ہیں، تو ہمارے ساتھ عفو و درگزر کا، رحم و کرم کا اور عافیت کا معاملہ فرما۔ اے خدا تو جانتا ہے حال ہمارا، اے خدا تو جانتا ہے حال ہمارا، ہے بڑا کمزور ایمان ہمارا، ہے بڑا کمزور ایمان ہمارا، نہیں ہے ہم امتحان کے قابل، نہیں ہے ہم امتحان کے قابل، اے خدا نہ لے تو ہرگز امتحان ہمارا۔ تو ہمیں تو یہی جو ہے وہ دعا کرنی چاہیے، لیکن یہ بھی دماغ میں بات رکھنی چاہیے کہ غم، رنج، تکلیف، دکھ، پریشانی یہ تو آئے گی، مانگنا نہیں ہے، مانگنا عافیت ہے۔ اسی لیے ترمذی شریف کی روایت میں ہے، جس کا مفہوم یہ ہے، ایک صحابی دعا کر رہے تھے۔ آدمی جب تنہا دعا کر رہا ہوتا ہے، یوسف بھائی تو دو طرح سے دعا کرتا ہے۔ ہمارے ابراہیم بھائی شیخ اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، وہ آہستہ بھی کچھ بولتے ہیں تب بھی زور سے سنائی دیتا ہے۔ وہ آہستہ بھی بولے تب بھی وہ زور سے سنائی دیتا ہے۔ تو دعا بھی تنہا کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بڑے میاں کیا مانگ رہے ہیں۔ تو کچھ لوگ اس طریقے سے مانگ رہے ہوتے ہیں کہ وہ تنہا مانگ رہے ہو، اکیلے دعا کر رہے ہو، چپکے چپکے کر رہے ہو، آہستہ آہستہ کر رہے ہو، لیکن تب بھی ان کی آواز ایسی ہوتی ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ طرز ان کا اور انداز ایسا ہوتا ہے اشرف بھائی کہ وہ ہمارے کانوں میں پڑ ہی جاتا ہے۔ یعنی وہ بعض لوگوں کی عادت بن چکی ہوتی ہے۔ ہمارے حافظ عبدالرحیم ملا، تو ان کو بھی میں نے کہا کہ اللہ کے بندے نماز پڑھے تو آہستہ پڑھا کر، ہیں وہ سنت پڑھ رہے ہوں گے۔ یوسف بھائی تو آپ دیکھنا، ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ حافظ صاحب دنیا فرتا ہے کہ پسی اپنا ایریا میں فرتا ہے،
تو وہ جو ہے پتہ چل جاتا ہے، وہ زور زور سے اتنی ان کو بولو تب بھی وہ چونکہ عادت ہو گئی ہے، وہ ایک انداز ہوتا ہے۔ حالانکہ حکم یہی ہے کہ آدمی انفرادی عبادت کرے، تو جو لوگ اجتماعی عبادت کر رہے ہو ان کے نظام میں خلل نہیں پڑنا چاہیے، یاد رکھنا کہ اجتماعی عمل ہو رہا ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ کئی لوگ موجود ہیں، اپنے طور پہ لوگ عمل کر رہے ہیں، اور آدمی پھر اپنا انفرادی عمل کرے تو اس کو آہستہ سے کرنا چاہیے، چپکے سے کرنا چاہیے کہ کسی اور کی عبادت میں فاروق بھائی خلل واقع نہ ہو۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ کہ یہاں رمضان المبارک میں جو خانقاہ لگتی تھی، حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ من جملہ اور باتوں کے دو باتوں پر بہت زور دیتے تھے، دو باتوں پر۔ اور ایک بات یہ بھی یاد رکھیے چودھری صاحب، حضرت شیخ کا مزاج واعظ اور بیان کرنے کا نہیں تھا۔ حضرت شیخ واعظ نہیں کرتے تھے، تقریر اور بیان نہیں کرتے تھے۔ دارالعلوم کراچی صاحب معارف القرآن، سابق مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب نور اللہ مرقدہ کا یہ قائم کردہ ادارہ ہے۔ دونوں میں بہت دوستی تھی اور بے تکلفی بھی تھی۔ آدمی بے تکلف ہو، کسی سے مذاق مستی کرے، کچھ بول دے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن پتہ ہونا چاہیے کہ میں بولوں گا تو اس کو برا نہیں لگے گا، یہ پتہ ہونا چاہیے۔ تو اس طریقے سے اگر بے تکلفی ہو اور آدمی مذاق مستی کر لے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اس پر مجھے یاد آیا حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ کو پتہ چلا کہ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیمار چل رہے ہیں، تو حضرت عیادت کے لیے پہنچے۔ بے تکلفی بھی تھی، دوستی بھی تھی، دونوں ماشاءاللہ علم و عمل کے پہاڑ تھے۔ اب حضرت شیخ کے کان میں یہ بات پہنچی کہ بیمار ہے، چلو ذرا عیادت کر لے۔ جب پہنچے حضرت شیخ ان کی عیادت کو حنیف بھائی، تو مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ لیٹے ہوئے تھے تو بیٹھ گئے، اور بیٹھ کر کھڑے ہوئے اور چلنے لگے کہ چلو حضرت شیخ کا آؤ بھگت کی جائے، سواگت کیا جائے، استقبال کیا جائے، ویلکم کیا جائے۔ تو وہ بے تکلفی، اس لیے اگلا جملہ کہاں، ہاں وہ بے تکلفی ہوتی ہے تو نذیر بھائی ایسا جملہ بول سکتے ہیں، ورنہ بولیو مت۔ ہاں وہ بے تکلفی ہو تو آدمی بول سکتا ہے۔ حضرت شیخ نے فرمایا کہ ارے ہم تو اتنی دور سے آپ کی عیادت کے لیے آئے، سنا کہ آپ تو بیمار ہیں، آپ تو ہم سے بھی زیادہ اچھے معلوم ہوتے ہیں، تو ہم تو اس لیے جو ہیں وہ تشریف لائے تھے۔ تو اس موقع پر مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے غالباً غالب کا شعر ہے یا کسی اور کا، وہ شعر پڑھا کہ ان کے دیکھے سے جو آ جاتی ہے چہرے پہ رونق، ان کے دیکھے سے جو آ جاتی ہے چہرے پہ رونق، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بیمار کا حال اچھا ہے۔ شبیر چچا ایسا ہی ہے نا؟ ہاں شبیر چچا بھی میرے ساتھ گنگنا رہے ہیں۔ تو ان کے دیکھے سے جو آ جاتی ہے منہ پہ رونق، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بیمار کا حال اچھا ہے، اور ایسا ہوتا ہے۔
بعض مرتبہ آدمی واقعی بیمار ہوتا ہے، لیکن وہی دوستی، بے تکلفی یا کبھی اولاد، آپ کو شاید تجربہ ہوا ہو، مجھے تو ہوا ہے کہ ماں باپ بیمار ہیں، انڈیا میں ہیں، پاکستان، بنگلہ دیش کہیں ہیں، اب یہاں سے لڑکا جاتا ہے، لڑکی جاتی ہے کہ والدہ بیمار ہے، والد بیمار ہے، جیسے ہی ماں یا باپ لڑکا یا لڑکی کا چہرہ دیکھتے ہیں تو ایک محاورہ ہے کہ آدھی بیماری تو ان کو دیکھ کے ہی ختم ہو جاتی ہے۔ محبت ہے ایسی چیز، محبت ہے ہی ایسی چیز جو جانور کو بھی اپنا بنا لیتی ہے۔ تو یہ تو اپنے ہیں، اپنے تو اپنے ہوتے ہیں۔ ایک مرتبہ پھر پتہ چلا حضرت کو کہ بیمار ہے، مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، تو یہ کراچی پہنچے تو چارپائی تھی، مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ چارپائی پر لیٹے ہوئے تھے، سوئے ہوئے تھے۔ اب حضرت شیخ بھی پہنچے تو اس وقت یہ اٹھ نہیں سکے، بیمار تھے کافی، تو چارپائی پر لیٹے رہے مفتی شفیع صاحب۔ تو حضرت شیخ کی طبیعت قدرے بہتر تھی حضرت سے، لیکن حضرت شیخ بھی بیٹھے نہیں، سامنے دوسرا پلنگ تھا، بیڈ تھا، تو حضرت شیخ نے عارف بھائی کیا کیا، وہ بھی لیٹ گئے۔ تو مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہی بے تکلفی، مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ بھائی میں تو بیمار ہوں اس لیے لیٹا ہوا ہوں، آپ تو ہٹے کٹے ہیں، یہ میرا جملہ ہے کہ آپ تو ہٹے کٹے ہیں، آپ تو تندرست ہے چودھری صاحب، تو پھر آپ کیوں؟ تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی تم بیمار، تم لیٹے تھے تو میں نے سوچا کہ میں بھی تمہاری مشابہت اختیار کر لوں، تو اس لیے تم بیمار لیٹے ہوئے تو میں بھی جو ہے وہ لیٹ گیا۔ آج گفتگو دونوں لیٹ کر کریں گے، بیٹھ کے نہیں کریں گے۔ تو آج کی گفتگو کیسے ہوگی؟ تو بے تکلفی ہو تو کوئی حرج نہیں۔ بعض لوگ نہیں سمجھتے، کوئی بزرگ آیا کمرے میں بیٹھا ہے، اب مجلس ہے، 8-10 آدمی بیٹھے ہیں، تو اس بزرگ کے ساتھ کسی کی بے تکلفی ہے، اب وہ بے تکلفانہ بات کرتا ہے تو دوسرے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہاں تو نرو گاؤنیوں سے ان کے اس کو کچھ پتہ بھی نہیں صبح کہ کیسے جو ہے وہ بات کرنی ہے۔ تو خیر، لیکن بے تکلفی میں پھر اتنا بھی زیادہ بے تکلف نہیں ہو جانے کا، پاجامے سے باہر نہیں ہو جانے کا، تو حد میں رہتے ہوئے کرے تو کوئی بات نہیں۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کا دوسرا نکاح ہو رہا تھا، پہلی بیوی کا انتقال ہو گیا، تو حضرت کی چاہت یہ تھی کہ نکاح شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرکزہ پڑھائے۔ یہ چاہت تھی حضرت شیخ کی کہ میرا نکاح کون پڑھائے؟ حضرت مدنی علیہ الرحمہ پڑھائے۔ اور حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا حال یہ تھا کہ یکجا رہتے نہیں عاشق بدنام کہیں، شاعر کہتا ہے یکجا رہتے نہیں عاشق بدنام کہیں، دن کہیں، رات کہیں، صبح کہیں، شام کہیں۔ تو حضرت شیخ کا تو بالکل یہی معاملہ، شیخ الاسلام حضرت مدنی علیہ الرحمہ کا حنیف بھائی یہی معاملہ تھا کہ تدریس بھی تھی اور سیاست میں بھی حصہ لیتے تھے، تو کبھی یہاں کبھی وہاں۔ تو خیر حضرت شیخ نے انتظار کیا ہے کہ نہیں، نکاح تو آپ کو ہی پڑھانا ہے۔ اب آئے حضرت شیخ الاسلام حضرت مدنی علیہ الرحمہ، رجسٹر میں دیکھا وہ جو لکھا ہوا تھا کہ بھائی مہر کتنی ہے، تو انہوں نے مہر فاطمی نہیں رکھی تھی، پتہ نہیں کیوں، کسی وجہ سے۔ حضرت مدنی علیہ الرحمہ 2 معاملے میں بہت سخت تھے، بھائی عرش، 2 معاملے میں بہت سخت تھے۔ ایک، اگر کسی کی شرعی داڑھی نہ ہو حضرت اس سے مصافحہ نہیں کرتے تھے، فرماتے تھے کوئی بغیر داڑھی والا یا داڑھی تو ہے لیکن چھوٹی ہے اور وہ مصافحہ کے لیے ہاتھ بڑھاتا ہے تو حضرت ہاتھ جو ہیں وہ کھینچ لیتے تھے، اور فرماتے تھے کہ مجھ سے مصافحہ کرنا ہے تو شرعی داڑھی رکھ کر آنا۔ سعید زادے تھے، سعید خاندان سے جو ہے وہ تھے، تو خیر یہ بڑے لوگوں کا حق ہوتا ہے، وہ ایسی تنبیہ کر سکتے ہیں۔ میں اس طرح کی تنبیہ کروں تو اچھا نہیں لگتا، لیکن بڑے بڑے ہوتے ہیں،
بڑے بڑے ہوتے ہیں، ان کو حق ہوتا ہے، اور وہ کبھی کہہ دے تو سن بھی لینے کا، سمجھ آیا؟ ہاں، وہ کبھی کہہ دے تو سن بھی لینے کا، دین کی ہی بات کہی ہے، اچھی جو ہے انہوں نے بات کہی ہے۔ اور یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ملتا ہے کہ وہ تو مسلمان بھی نہیں تھے، غیر مسلم سفرا آئے تھے آقا کی خدمت میں، اور ان کی داڑھی نہیں تھی۔ حضرت نے ان کو دیکھ کر امتیاز بھائی اپنا رخ انور چہرہ پھیر لیا، پوچھا کہ تم نے داڑھی کیوں نہیں رکھی؟ تو کہنے لگے کہ ہمارے رب نے، یعنی ان کا بادشاہ، ہمارے بادشاہ نے، ہمارے رب نے، اس نے جو ہے وہ منع کیا ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ مجھے تو میرے رب نے حکم دیا ہے کہ داڑھی رکھو۔ تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ پھیر لیا اس طرف سے۔ اس لیے علماء لکھتے ہیں کہ بھائی داڑھی رکھو، اللہ سے دعا کرو، توفیق مانگو، ہیں کہ بھائی نہیں ہو رہی، کوئی بات نہیں، نیت کم از کم رکھو، کم از کم نیت رکھو کہ انشاءاللہ رکھیں گے، اور اللہ تو ہمیں دنیا سے اسی طرح اٹھائی ہو کہ شرعی داڑھی ہمارے چہرے پر موجود ہو۔ ہاں، آدمی سے کوتاہی ہوتی ہے تو کوئی بات نہیں، دعا کرتے رہنا چاہیے، اللہ سے توفیق مانگتے رہنا چاہیے۔ علماء نے لکھا ہے کہ حضور نے جو ایمان والے نہیں تھے اور ان کے چہرے پر شرعی داڑھی نہیں تھی، دیکھ کر رخ انور چہرہ پھیر لیا، کہیں کل قیامت میں ہم تو شفاعت کے حقدار ہیں حضرت کے، اگر حضرت نے چہرہ پھیر لیا کیا ہوگا؟ ہاں، مولانا محمد علی جوہر بہت اچھی جو ہیں انہوں نے بات کہی ہے، وہ شفاعت پہ سے مجھے کسی اور ضمن میں یہ شعر آپ کو سنانے تھے، لیکن بات درمیان میں آ گئی تو میں درمیان سے پڑھتا ہوں۔ دیکھیے حضرت نے کیا لکھا ہے، مولانا محمد علی جوہر نے، وہ لکھتے ہیں، کیوں ایسے نبی پر نہ فدا ہو، کیوں ایسے نبی پر نہ فدا ہو جو یہ فرمائے، کیوں ایسے نبی پر نہ فدا ہو کہ جو فرمائے، اچھے تو سبھی کے ہیں برا میرے لیے ہیں، اچھے تو سبھی کے ہیں برا میرے لیے ہیں، اے شافی محشر، یہ شعر ہے اصل، اے شافی محشر، یہ کس کا لقب ہے؟ ارے بولو، صدیق بھائی کس کا لقب ہے شافی محشر؟ یعنی روز حشر، روز محشر جن کو شفاعت کا حق ہوگا، اور وہ کون ہوں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو مولانا محمد علی جوہر لکھتے ہیں، اے شافی محشر جو کرے تو نہ شفاعت، اے شافی محشر جو کرے تو نہ شفاعت، پھر کون وہاں تیرے سوا میرے لیے، اے شافی محشر جو کرے تو نہ شفاعت، تو پھر کون وہاں میرا تیرے سوا ہے۔ تو بہرحال اس طریقے سے آدمی کو جو ہے وہ کرنا چاہیے، توفیق جو ہے مانگنی رہنی چاہیے۔ تو حضرت مدنی ملاقات نہیں کرتے تھے، کہاں کہ چہرے پر سنت سجا کر لاؤ۔ اور دوسرا، حضرت مدنی علیہ الرحمہ وہ نکاح نہیں پڑھاتے تھے کہ جس میں مہر فاطمی مقرر نہ کیا گیا، الا یہ کہ جس کا نکاح ہو رہا ہے اس میں اتنی وسعت ہی نہیں ہے۔ بعض مرتبہ وہ لوگ جو بیچارے دہاڑی پہ کام کرتے ہیں، صبح نکل گئے اور کام ملا، اسماعیل چچا تو کام کیا، پیسے آئے اور گھر چلتا ہے، تو ایسے لوگ ہیں، تو ان کے لیے پھر مہر فاطمی نہیں ہے۔ ان کے لیے کون سا مہر ہے سنو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں 3 قسم کے مہر ملتے ہیں، اور علماء نے کتنی اچھی بات لکھی ہے کہ انسان کی جو کیٹیگریز ہے فاروق بھائی، مال کے اعتبار سے، پیسے کے اعتبار سے، وہ 3 قسم کی ہے۔ ایک رچ، بہت مالدار ماشاءاللہ، تو ان کو شادی میں وہ مہر رکھنا چاہیے جو نجاشی بادشاہ نے کس کے لیے رکھا تھا؟ حضرت اب تو بولو یار، حبیبہ، حضرت حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جو مہر تھا، جو بیٹی تھی کس کی؟ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی، اور ہمشیرہ اور بہن تھی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی، تو ان کا مہر رکھا تھا۔
آج کل کے حساب، آج کل کے اعتبار سے آپ گنو تو وہ کروڑ پہ پہنچتا ہے۔ یہ بھی ناانصافی ہے کہ بڑے گھرانے میں شادی ہوتی ہے، اللہ نے خوب مال و دولت دے رکھا ہے اور مہر فاطمی رکھتے ہیں۔ ان کے لیے پھر سنت مہر فاطمی نہیں ہے، مہر ام حبیبہ ہے، یاد رکھیے، یہ لکھا ہے علماء نے۔ કેમ કે એના માટે તો આ મહરે ફાતમી કેટલા 800-900 રૂપિયા રેલો ચટણી છે એના માટે, હે ચટણી એટલામાં તો એક શાદીમાં ખાવાનું જ એમ જ ખવડ દે ખાલી, ہے نذیر بھائی؟ تو اس لیے جو مالدار ہو تو ان کو یہ مہر جو ہے وہ رکھنا چاہیے، مہر ام حبیبہ۔ جو متوسط طبقہ ہے، درمیانہ، میں اور آپ ہے، تو ان کے لیے مہر فاطمی ہے۔ ایک صاحب نے مجھ سے پوچھا، فاروق بھائی نکاح کے بعد ہماری فیملی میں وہ موجود نہیں تھی نکاح میں، کہ کیا مہر رکھا؟ میں نے کہا جو بیوی کا نام ہے۔ چودھری صاحب نہیں سمجھے، چودھری صاحب کا منہ بتا رہا ہے امتیاز بھائی، یہ نہیں سمجھے۔ میں نے کہا مہر فاطمی رکھا، جو گھر والی کا نام ہے، اب سمجھے۔ تو بہرحال، اور جو لوگ دہاڑی پہ کماتے ہیں، روزانہ نکل گئے بیچارے اور کماتے ہیں، ہم نے تو انڈیا میں دیکھا تھا، یہاں بھی دیکھا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ بیچارے وکس کے باہر کھڑے ہوتے ہیں یہاں، ہیں ہاں یہاں قریب میں چلے جاؤ تو بیچارے یہاں بھی وہ کھڑے ہوتے ہیں کہ کوئی لے جائے گا، جاب پہ ملے گا تو وہ کمائیں گے اور کھائیں گے۔ تو ان کے لیے پھر مہر فاطمی نہیں ہے۔ بعض علماء یہاں غلطی کرتے ہیں، وہ پوچھنے آتا ہے اللہ کا بندہ کہ بیوی کو کتنا مہر دوں، تو کہتا ہے مہر فاطمی ہے، اس کے پاس ہے ہی نہیں۔ مہر فاطمی کم سے کم مہر 30 گرام سے اوپر ہے، تو 31 گرام آپ سمجھ لیں، پورا 31 نہیں ہے لیکن وہ سمجھنے کے لیے، تو 31 گرام ہے۔ یہ مہر کس کا تھا؟ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے کم مہر اپنی بیویوں میں اگر کسی کو دیا ہے تو کس کو دیا ہے؟ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا ہے۔ اور مہر فاطمی جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کے وقت مقرر کیا گیا، یہ دوسری جو بیویاں ہیں ازواج مطہرات، تو یہ وہی مہر ہے، مہر فاطمی جو قیمت بنتی ہے۔ اور مالداروں کے لیے جو ریچ ہے، جو مالدار ہے، اربوں میں جو کھیلتے ہیں، کھربوں میں جو کھیلتے ہیں، تو ان کے لیے مہر ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ تو یہ سب سے کم مہر رکھا تاکہ ہمارے لیے کیا ہے، ایگزامپل سیٹ ہو جائے۔ تو حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کو پتہ ہوتا تھا کہ اس آدمی کے اندر مہر فاطمی دینے کی طاقت ہے، اور مہر فاطمی مقرر نہیں ہوتا تھا تو حضرت نکاح نہیں پڑھاتے تھے۔ فرمایا کہ فرماتے تھے دو آپشن ہے، یا تو میں چلا جاؤں، آپ کسی اور سے پڑھا لیں، یا پھر مہر فاطمی مقرر کر لیں۔ ایسا ہی ہوا تھا راندیر میں راندیر میں پڑھتا تھا، تو حضرت مفتی سید احمد صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے تھے سالانہ جلسے میں۔ تو اللہ کے بندے نے پتہ نہیں حنیف بھائی کیوں، وہ شوہر نے، مجھے آج بھی یاد ہے، مہر مقرر رکھا تھا 131 روپے 50 پیسے۔ تو ہے 131 روپیہ 50 پیسہ مہر۔ تو حضرت کے ہاتھ میں وہ کاغذ آیا تو حضرت نے یوں پھینکا دولہے پہ اور کہا کہ کم بخت اتنے میں بکری نہیں ملتی، تو بیوی لینے چلا ہے نذیر بھائی، اتنے میں بکری نہیں ملتی اور تو بیوی لینے کے لیے جو ہے وہ چلا ہے۔ تو خیر بہرحال، اور یاد رکھو شریعت نے یہ مہر رکھا ہے کہ اگر اللہ نہ کرے طلاق ہو جائے عورت کی، تو یہ مہر کی رقم اتنی ہونی چاہیے کہ عورت طلاق کے بعد جب تک اس کو جاب نہ ملے، اگر کوئی اس کا پرسان حال نہیں ہے، یاد رکھیو اگلا جملہ میرا، کہ اگر کوئی پرسان حال نہیں ہے، کوئی اس کی کفالت نہیں کر سکتا، تو جانا پڑے گا۔ فقہا نے مسئلہ لکھا، یاد رکھو، اگر کوئی عورت عدت میں ہے اور کوئی اس کی دیکھ بھال کرنے والا نہیں ہے، کوئی اس کو کھلانے پلانے والا نہیں ہے، دو صورت ہو سکتی ہے، ایک تو کوئی ہے ہی نہیں رشتہ دار اس کا، ہوتا ہے ایسا، جیسے ابھی میت ہمارے یہاں آئی تھی، کل ہی پڑھا نا جنازہ، شبیر چچا، وہ بیچارہ لاوارث تھا، یا
اعلان کرنا پڑا کہ بھائی پیسے کی ضرورت ہے اس کے کفن دفن کی، تو ایسا ہوتا ہے؟ تو ایک تو کوئی ہے نہیں اس کا، دوسرا ہے لیکن سارے نکھٹو ہے کہ کوئی پوچھتا نہیں اس عورت کو جو طلاق شدہ ہے یا بیوہ ہو گئی ہے، کوئی اس کو نہیں پوچھ رہا، بھائی نہیں پوچھ رہا ہے، اور بہن نہیں پوچھ رہی، اور چچا نہیں پوچھ رہا، ماموں نہیں پوچھ رہا، کوئی فیملی کا آدمی نہیں پوچھ رہا۔ اس لیے شریعت چاہتی ہے مہر ایسا مقرر کرو کہ عورت اگر اس کی طلاق واقع ہو جائے، اللہ نہ کرے، یا شوہر انتقال کر جائے، یہ اس سے کچھ دن تک اپنا گزران چلا سکے۔ یہ عورت کا حق ہے، یاد رکھیے، مہر عورت کا حق ہے، اور شریعت نے اس پہ اتنی سختی کی کہ اگر شوہر عورت کو مہر نہ دے تو عورت کو شریعت اجازت دیتی ہے کہ مرد کو عورت اپنے اوپر قابو نہ دے، وہ اس کو ملاقات نہ کرنے دے، وہ کہے گی کہ پہلے میرا مہر رکھو، پہلے میرا مہر رکھو۔ اور عجیب حال ہے ہماری قوم کا، یہ ہمارے علاقے میں بھی، یہاں بھی، انڈیا میں بھی ہم مہر دینے میں کتراتے ہیں، لیکن ہال مہنگے سے مہنگا بک کریں گے، فوٹوگرافر، ویڈیوگرافر نہیں کرنا ہے یہ کام، لیکن مہنگے سے مہنگا ہے، کھانا ایک سے ایک۔ اب تو نیا چلن چلا ہے کہ پوچھ لیتے ہیں کہ بھائی آپ کو آنا ہے کہ نہیں، تو وہ ٹیبل بک کرائی کہ ایک کا اتنا ہے، ہاں ایک کا جو ہے وہ اتنا، ابھی کھانا نہیں آئے گا، دیکھیں اسٹارٹر اسٹارٹر اسٹارٹر، تو اسٹارٹر میں ہی پیٹ بھر جاتا ہے۔ اسٹارٹر اتنا ہوتا ہے کہ کھانا جب آتا ہے تو یہ گاڑی اسٹارٹ ہی نہیں ہوتی، اوور فلو ہو جاتی ہے، ہوتی نہیں اسٹارٹ۔ یہ ساری فضول خرچیاں ہیں، اللہ کے یہاں جواب دینا پڑے گا۔ اتنا کھلاؤ جتنا لوگ کھا سکے، اور یہ کوئی مفت میں نہیں کھلاتا، ایک تو بڑا ہی ماننا ہے۔ آپ دیکھنا، آپ یوسف بھائی آپ کو دعوت دی کسی نے ہوٹل میں، کہ کیا نام ہے، سیفرون، ہاں، کہ وہاں آپ کو، اور اتنی مہنگی ہے، دعوت دی عبدالسلام نے، چلو میرا ہی نام لے لوں۔ اب یہ انڈیا میں بھی ہوتا ہے، یہاں بھی ہوتا ہے۔ دیکھیے لوگوں کو سلامی چاہیے، اسی لیے تو لکھتے ہیں کارڈ کے اندر نو باکسز گفٹ، یہ کوئی نہیں لکھتا کہ پاؤنڈ بھی نہیں چاہیے، یہ کوئی نہیں لکھتا، ہاں سب یہ لکھتے ہیں، یہ سب وی آئی پی مانگنے کے دھندے ہیں، تو کوئی جو ہے یہ نہیں لکھتا۔ ہاں نو باکسز گفٹ جو ہے وہ لکھیں گے، اس کا مطلب کہ لکشمی بائی آپ واپرو نے کیش۔ اب دعوت دی، اس کے بعد سب کچھ ہو گیا تو دیکھیں گے کہ اوپر ویٹو کھولے એનવલપ، اچھا ના આટલા અચ્છા ઈસુભાઈ આપણને 35 પાઉન્ડના પડ્યા વખત, પણ એ હારા આપણને આવી ગયા ખાલી 15 પાઉન્ડ। હવે બીજો પ્રસંગ આપણે તો આવે તો ઈસુભાઈના નામ પર ચોકડી, શું કહો આ તો હારો ઘટાનો સોદો છે हैं। इसका मतलब मुफ्त में कोई नहीं खिलाता, देखना है ऐसा ही होता है। एक साहिब तो मुझे कह रहे थे, अल्लाह के घर में बैठा हूँ, મને કે મોર સાહેબ મેં હારી હોટલમાં ખવડાવ્યું, પણ આ તો કમાણીનો ધંધો દેવું એમ કે જેટલું ખર્ચું એના કરતાં વધારે મળ્યું, ને પછી કહેવા લાગ્યા કે હારું કરે હું આ છેલ્લું જ લોઠવું તો 4 ને તો પંડાઈ છું, આ 5મો ઉઠો એમ કે હવે હારું કોઈ છે જ નહીં એમ કે, બાકી હારો ધંધો છે એમ કે हैं। तो वो जो है वो देखते हैं, याद रखो। इसीलिए ये जो देने का चलन है, शरीयत ने इसको पसंद नहीं किया। आपको दावत देना है तो किसी को बिठाना। यहाँ तो मुझे नहीं पता, इंडिया में तो फारूक भाई बिठाते थे, और बाज़ मरतबा मंडप ऐसा होता था कि दोनों तरफ इम्तियाज़ भाई रास्ते, तो इस तरफ भी एक टेबल और नोटबुक लेके बैठा है और उस तरफ भी बैठा है। क्यों? ताकि कोई ये ना कह सके कि मैं निकलो तो था तो कोई बैठो नहीं हूँ, तो मारથી અપાયું नहीं, એટલે બંને तरफ બેહાડાવે। अच्छा क्या रखते हैं हनीफ भाई? वरियाली रखते हैं। मैं कहा करता हूँ कि ये जाने वाले को कहा जाता है खाओ वरियाली करो हरियाली, हैं। तो वो जो है आप, ये इस्लाम में जायज़ नहीं है, याद रखो। अगर आपकी पहले से नीयत है ये जायज़ नहीं है। कोई खुशी से दे जाए
الگ بات ہے، لیکن یہ کہاں خوشی، یہ تو ایک طرح کا دباؤ ہے، یہ زور ہے ایک طرح کا آپ نے بٹھایا ہے، اور سب لے کے بیٹھتے ہیں بعد میں کہ کونے کتلا ریدھا کونے کتلا ریدھا. હવે ઈસુભાઈની હમણાં મેં મિસાલ આપી 15 આપ્યા ને એમણે મને દાવત દે ને કસમ બરાબર જો 16 આપું તો હે કસમ બરાબર જો 16 આપું તો બરાબર યાદ રાખે હે તો કે આપણને 15 આપેલા તો આપણે ઇમરાનભાઈ કેટલા આપવાના? हाँ इमरान भाई वो 15 ही देने का, समझ आया ना? तो हम कितने दूर हो गए. ये बात हंसने की, ये सारे शरीयत के मसाइल हैं, ये सारे शरीयत के मसाइल है. अच्छा ऐसा जहन है, इससे दुश्मनी भी पैदा होती है, या दुश्मनी नहीं पैदा होती तो गीबत तो ज़रूर करेंगे, चूँकि जितना उम्मीद लगाई थी उतना पैसा नहीं दिया इम्तियाज़ भाई, तो 2-4 दिन बाद गीबत तो होगी. हाँ वो जो है वो होगी. इसलिए शरीयत ऐसे चौंचलों से, ऐसी चीज़ों से मुझे और आपको क्या करता है, वो मना करता है, वो जो है वो हमें ये तालीम देता है. कोई खुशी से दे दे तो खैर वो अलग बात है. तो मैं ये कह रहा था कि ये महर है, लेकिन हमारे यहाँ गलत फहमी है. मालदार से मालदार आदमी महर फातिमी, मुतवस्सित आदमी महर फातिमी, गरीब आदमी को भी कहेंगे महर फातिमी. इंशाल्लाह 5 मिनट में ख़त्म करते हैं. तो इसलिए याद रखो, समझ आया कि इसमें भी 3 कैटेगरीज है. माल के एतबार से क्या, ये औरत का हक़ है. और बाज़ शोहर तो इतने जालिम होते हैं कि महर देते हैं और पटा फुसला कर बीवी से लेकर ख़त्म कर देते हैं, खर्च कर देते हैं. जब तलाक होती है तो उसके पास कुछ होता ही नहीं है, पटा फुसला कर वो ले लेते हैं ज़िंदगी के अंदर. ये उसका हक़ है, चाहे 1 रुपया वो औरत शोहर को ना दे, वो गुनहगार नहीं होगी, वो उसका हक़ है, वो औरत का हक़ है, शरीयत ने रखा. इसको बुरे दिनों में काम आए. मैं कह रहा था इतना खर्चा करेंगे लेकिन महर ज़्यादा नहीं देंगे. और ये भी याद रखो, अल्लाह ताला ने आपको बहुत ज़्यादा रिच और मालदार तो नहीं बनाया, और मुतवस्सित जो तबका है उतना भी नहीं, आप इन बिटवीन है दोनों के. तो फिर महर फातिमी पे इक्तिफा न करो, बल्कि क्या करो, उससे कुछ ज़्यादा दो, उससे कुछ ज़्यादा दो. मुझे ऐसा लगता है फारूक भाई, आप कहेंगे मौलवी साहब टाइम थी गयो, अब ये कुछ ज़्यादा है हैं, ये बात अब आपको कुछ ज़्यादा लगेगी कि भाई अभी बात तो नहीं करवानी. समझ आया? तो ये हर घर में शादी ब्याह होता है, इसको जो है वो याद रखो. तो हज़रत शेख ने भी पता नहीं क्यों कम महर रखा था. तो हज़रत मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि ज़करिया महर फातिमी क्यों नहीं रखा? महर फातिमी जो है वो रखना पड़ेगा, वरना निकाह नहीं पढ़ाऊँगा. तो हज़रत शेख कुछ बोलने लगे जवाब में, और हज़रत शेख हाजिर जवाब थे. और हज़रत शेख की एक खूबी, हज़रत मौलाना इलियास साहिब कांधरवी नव्वर अल्लाह मरकदहू, जो रिश्ते में हज़रत के चचा होते थे इम्तियाज़ भाई हैं, वो फरमाते थे, हज़रत शेख ने अपनी आप बीती में भी लिखवाया है और उनके मलफूजात में भी है. फरमाया ज़करिया तुझे अपने काम की अहादीस बहुत याद है, तुझे अपने काम की अहादीस बहुत याद रहती है, तुझे कुछ कहो झट से हदीस पेश कर देता है, और वो तेरे काम की, हमारे काम की नहीं. तो ये हज़रत मौलाना इलियास साहब फरमाते थे शेख से कि शेख तुझे अपने काम की अहादीस बहुत याद रहती है. तो शेख कुछ बोलने लगे जवाब में, तो मौलाना हुसैन अहमद मदनी ने शफ़क़त के अंदाज में डांटा कि चुप, दूल्हा कभी मजलिस निकाह में बोला नहीं करता है. मंजूर भाई, मंजूर है आपको कि दूल्हा जो है मजलिस निकाह में बोला जो है वो नहीं करता. अब मेरा भी वक्त हो गया है, तो शायद मुझे भी इससे ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए. चले बात जहाँ से निकली मसला सुन ले. जो लोग बैठते हैं पाबंदी से, नज़ीर भाई उनको मालूम है हमारी मजलिस में कि हम तो यहाँ है आपके दरमियान. हज़रत थानवी फरमाते थे कि अगर तुम्हें बयान करना हो ऐसी जगह पर, या तुम्हारा दर्स का सिलसिला है कि मकामी है वहीं, और लोग आते हैं बैठते हैं सुनते हैं, तो बात में से बात. कुरान का भी यही अंदाज़ है. सूरह यूसुफ के अलावा इम्तियाज़ भाई आपको कुरान में कहीं ये नहीं मिलेगा कि अल्लाह ताला ने एक बात शुरू की, एक किस्सा शुरू किया, ख़त्म किया, तो दरमियान में कुछ हैं. तो इससे माशाअल्लाह बहुत कुछ काम की बात आ जाती है. तो हमारा भी हज़रत थानवी वाला जो है वो तर्ज और अंदाज़ है कि हम भी यहाँ यहीं पर जो हैं
آپ کوئی کہ صدیق بھائی کو یاد ہوگا، جینا یہاں اس کے سوا، ہاں تو امتیاز بھائی کو بھی یاد ہے، اچھا یہ بھی اس کیٹیگری کے ہیں اشرف بھائی، ہاں اچھا کیا براہ راست پہ لے آئے. تو خیر بہرحال کیا ہے، تو ویسا ہی جو ہے وہ اپنا معاملہ ہے، انشاءاللہ چلتے رہیں گے. جلدی جلدی مسئلہ سن لو 1 منٹ میں. مردہ بچہ پیدا ہو ماں کے پیٹ سے، بچہ زندہ پیدا ہوا یا مردہ کیسے پتا چلے گا؟ تو علماء نے اس کے لیے لکھا ہے کہ بچہ رونا چاہیے. بچہ جیسے ہی پیدا ہوتا ہے ماں کے پیٹ سے، آپ دیکھ لینا وہ روتا ہوا پیدا ہوتا ہے. ایک بزرگ نے کتنا اچھا نتیجہ یوسف بھائی نکالا اگر آپ سمجھو تو، فرمایا رونا زندگی کی علامت ہے. بہت بڑا جملہ ہے اشرف بھائی، اگر آپ غور کرتے رہنا. رونا زندگی کی علامت ہے، چاہے پیدا ہو کر ہو یا 50 سال کا یا 80 سال کا، رونا یہ زندگی کی علامت ہے. اور بچہ نہیں رویا اس کا مطلب یہ ماں کے پیٹ سے مردہ پیدا ہوا. آپ نے گجراتی میں کہ موئلو یہی بولتے ہیں نا، تو وہ پیدا ہوا. اگر ایسا بچہ پیدا ہو اللہ نہ کرے کسی کے یہاں، تو یاد رکھیو اس کا نام تو رکھنا ہے، اس کا نام رکھنا ہے، نام رکھا جائے گا. یاد رکھیو نام تو رکھنا ہے، اس کا نام تجویز کرو. اب آپ پوچھیں گے کہ ٹاؤن ہال میں جینے لکھاوے گی نہیں نام، تو બેનિફિટ તો મળવાની છે નહીં તમને. ચાઇલ્ડ બેનિફિટ તો નહીં મળવાની સિદ્દીક ભાઈ. હવે તમારી મરજી છે એને હવે તમારે લખાવું નહીં લખાવું تو خیر، لیکن اپنے طور پہ نام رکھو. کل قیامت کے دن یہ آپ کے حق میں شفاعت کرے گا آپ کی، اس کو باپ کے نام سے پکارا جائے گا. نمبر 2، نماز جنازہ نہیں پڑھیں گے. نمبر 3، اس کو باقاعدہ کفن نہیں پہنایا جائے گا جیسے مرد کو ہوتا ہے عورت کو. چوتھا، اسے غسل جو ہے وہ باقاعدہ نہیں دیا جائے گا. اگر آپ نے ویسے ہی اس پہ سے پانی پھرا دیا تو ٹھیک ہے، لیکن باقاعدہ جیسے مردے کو غسل دیتے ہیں اس طریقے سے. یا آسان زبان میں سمجھ لو کہ ایک کام صرف کرنا ہے اس کے لیے، کیا؟ نام رکھنا ہے. باقی آگے آپ کرنا چاہے کرے، نہ کرنا چاہے تو نہ کرے اور اس کو دفن کر دے. اور اگر کوئی بچہ ایسا پیدا ہوا جو 1 منٹ زندہ رہا، رویا، رونے کے بعد اس کا جو ہے وہ انتقال ہو گیا، تو پھر اس کی نماز جنازہ بھی پڑھی جائے گی. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک.